فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات۔ تالیف ہے رسول جعفریان کی، ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رضوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 111 ہے اور باب نمبر 6 شروع ہو رہا ہے، مقدس مشاعر اور ان کی مساجد۔ عرفات۔ عرفات ایک ایسا وسیع علاقہ کا نام ہے جس کی مساحت تقریباً 18 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ مکہ کے مشرق میں تھوڑا جنوب کی طرف مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ اس کے اطراف میں واقع دائرہ نما پہاڑوں سے مشخص ہے۔ حجاج بیت الحرام عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کو ظہر سے مغرب شرعی تک اس علاقے میں حاضر رہتے ہیں، اور فقہی اصطلاح میں اس حضور کو وقوف کہا جاتا ہے۔ عرفات میں وقوف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہ وقوف حج تمتع کے ارکان میں سے ایک ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے الحج عرفہ یا الحج عرفات۔ اور یہ سنن ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ وہاں پہ ٹھہرنے کو یہ کہا جاتا ہے۔ جلد نمبر 3 سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 214 اور حدیث نمبر ہے 2975 پر۔ یہ وقوف حج تمتع کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کو بجا لانے کی صورت میں حج نہیں ہوتا۔ یہ تاکیداً غالباً قریش کے عرفات میں وقوف سے اجتناب کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ خود کو بڑا طائفہ جانتے تھے اور اپنے آپ کو دینداری میں شدید اور اہل حرم جانتے تھے، اور خود کو عرفات میں وقوف کرنے سے بے نیاز سمجھتے تھے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کو غلط جانتے ہوئے حجۃ الوداع کے دوران عرفات میں وقوف فرمایا۔ عرفات حرم کے حدود سے باہر ہے۔ وہاں پر وقوف کو حاجی کا حرم سے باہر جانے اور پھر سے حرم میں داخل ہونے کے مترادف سمجھا گیا ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں آج تک عرفات کی حدود کو علامتوں اور کتبوں کے ذریعے دقیق طور پر مشخص کیا گیا ہے۔ اس علاقے کا نام عرفات رکھنے کے سلسلے میں 4 نکتے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، جب جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھانے کے بعد آپ سے دریافت کیا، عرفت کیا پہچان گئے؟ اور نمبر 2 ہے، حضرت آدم اور حوا نے اس علاقے میں ایک دوسرے کو پہچانا یعنی تعارف کیا اور پا لیا۔ نمبر 3، عرفات کو اس لیے اس نام سے پہچانا گیا کیونکہ وہاں لوگ وہاں پر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا کہ آپ نے عرفات کی وجہ تسمیہ کے بارے میں فرمایا کہ جبرائیل نے عرفہ کے ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے اور مناسک کو پہچان لیجئے۔ عرفات کو جبرائیل کے اس کلام کی وجہ سے جس نے کہا کہ اعتراف عرفات کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، بعض لوگوں نے عرفہ کو پہاڑ کے معنی میں لیا۔ عرفات کے شمال مشرق میں جبل رحمہ ہے۔ یہ پہاڑ ان پہاڑوں سے بالکل جدا اور مختلف ہے جنہوں نے اس علاقے کو اپنے محاصرے میں قرار لیا ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں شام اور موصل کے وزیر جمال الدین اصفہانی نے اس پہاڑ کے دامن سے اوپر تک سیڑھیاں بنائی تھیں تاکہ اس پر چڑھنا آسان ہو جائے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شیعہ فقہ میں عرفہ کے دن وقوف کے دوران ظہر شرعی سے
غروب شرعی تک اس پہاڑ پر چڑھنا مکروہ ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ اس پہاڑ پر پڑھا تھا، اور یہ روایت موجود ہے عرفات کے بارے میں ملازم مجلہ میقات حج، اور صفحہ نمبر ہے یہ 162 اور 142 پر۔ قدیم زمانے میں اس پہاڑ کے نیچے ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد الصخرات۔ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پر خطبہ پڑھا تھا۔ اس خطبے کی کافی اہمیت ہے اور اس میں کئی اہم نکتے ہیں۔ نمبر 1، ایک دوسرے کے جان و مال کی حفاظت کرنے کی ضرورت۔ نمبر 2، حرام مہینوں کی حرمت کی رعایت کرنا اور حرام مہینوں کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں سال کے مہینوں میں ایجاد کی گئی تبدیلیوں کو ختم کرنا۔ نمبر 3، لوگوں کی امانتیں جس کسی کے پاس بھی ہوں ان کو واپس پلٹا دینا۔ نمبر 4، سود خوری اور سود پر دیے گئے قرضوں کو منسوخ کرنا۔ نمبر 4، جاہلیت کے دوران بہائے گئے خون کے حق کو منسوخ کرنا۔ نمبر 6، میاں بیوی کے درمیان حقوق کی رعایت کرنا، خاص کر مردوں کے ذریعے عورتوں کے حقوق کی رعایت کرنا۔ یہ روایت بھی میقات حج میں موجود ہے، صفحہ نمبر 96 اور 97 پر۔ روایت میں تاکید کے ساتھ بیان ہوا کہ عرفہ کے دن عرفات میں حاضر افراد کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، اہل عرفات میں سے کس گروہ کا جرم سب سے بڑا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جو شخص عرفات سے واپس لوٹنے کے بعد خیال کرے کہ اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کلام کی تشریح میں فرمایا کہ اس کا مقصود وہ شخص ہے جو رحمت خدا سے مایوس ہو۔ یہ روایت موجود ہے من لا یعذر الفقی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 پر۔ صفحہ نمبر 114 ہے مسجد نمرہ یا مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عرفات کے مغرب میں ایک بڑی مسجد ہے، اس کا نام مسجد نمرہ ہے۔ اس مسجد کو مسجد حضرت ابراہیم اور مسجد عرفہ اور مسجد عرنا یعنی وادی عرفات کا کنارہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد نمرہ 2 صدی ہجری میں منصور عباسی کے زمانے میں تعمیر کی گئی اور اس کے بعد مورخین اور سفر نامہ لکھنے والوں نے اسے ہمیشہ کافی اہمیت دی۔ احتمال ہے کہ یہ مسجد پہلی صدی ہجری سے موجود تھی اور منصور عباسی کے زمانے میں اس کی جدید تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کا ایک حصہ عرفات کی شرعی حدود میں نہیں ہے اور شیعہ اور سنی علماء کے اعتقاد کے مطابق وقوف کے دوران کسی کو اس میں ٹھہرنے کا حق نہیں ہے۔ مہدی عباسی کے زمانے میں اس مسجد کی مساحت تقریباً 8000 مربع میٹر تھی اور 2 صدی ہجری میں مسلمانوں میں اس مسجد کی اہمیت کی علامت ہے کہ مسجد نمرہ 595 ہجری میں وزیر جمال الدین اصفہانی نے اپنے ہاتھوں نئے سرے سے تعمیر کی گئی اور اس کی مساحت 14,400 مربع میٹر تک بڑھا دی گئی۔ لگتا ہے کہ یہ مسجد اس زمانے میں چھت اور رواق کے بغیر تھی اور اس کے بعد عثمانی دور میں اس میں چند رواق بنائے گئے۔ مسجد کی موجودہ عمارت سعودی حکومت کے دوران تعمیر کی گئی ہے اور اس کی مساحت ملک فہد کے توسیع سے پہلے تقریباً 18,000 مربع میٹر تھی۔ اس وقت اس مسجد کے متعدد رواق ہیں اور اس کے علاوہ اس کے 4 مینار بھی ہیں جو اس کے مشرق و مغرب میں واقع ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 114 مشعر الحرام یا مزدلفہ۔ حجاج عرفات سے مکہ کی طرف لوٹتے وقت وادی مازمین سے گزرتے ہیں۔ یہ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ معظم باریک اور تنگ راستے کے معنی میں اور دوسرے الفاظ میں گھاٹی کے معنی میں ہے۔ اس نام سے اس تنگ درے میں سے رفت و آمد کے 2 راہوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ حجاج اس وادی سے گزر کر مزدلفہ یا مشعر الحرام کی سرزمین میں پہنچتے ہیں۔ مشعر الحرام کی دوسری طرف یعنی منی کی طرف وادی محصر ہے۔ اس وادی سے عبور کرنے کے بعد منی میں داخل ہوتے ہیں۔ مزدلفہ کی حدود کو بہت بڑے کتبوں سے مشخص کیا گیا ہے اور ان پہ لکھے گئے یہ الفاظ ہیں کہ بدیعۃ المسفلہ یا ناحیۃ المزدلفہ۔
اس کی حدود کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس جگہ کی مزدلفہ کے نام پر نامگزاری یعنی ازدحام کی وجہ 10 ذی الحج کی رات کو یہاں تمام حاجی کے جمع ہونے کی وجہ سے ہے۔ خداوند متعال نے سرزمین کو قرآن مجید میں یوں یاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 اور 199 میں، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے پروردگار کے فضل و کرم کو تلاش کرو، پھر جب عرفات سے کوچ کرو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر خدا کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے ہدایت دی ہے، اگرچہ تم لوگ اس کے پہلے گمراہوں میں سے تھے، پھر تمام لوگوں کی طرح تم بھی کوچ کرو اور اللہ سے استغفار کرو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مسجد نمرہ سے مکہ کی طرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر اور مینا میں واقع مسجد خیف سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد مزدلفہ ہے۔ عباسی دور کے زمانے میں اس مسجد کی مساحت تقریباً 4000 مربع میٹر تھی، صرف اس کے ارد گرد ایک دیوار تھی اور اس میں کوئی چھت نہیں تھی۔ مذکورہ مسجد متعدد بار تعمیر کی گئی۔ عثمان ترک سلاطین نے بھی 1072 میں ہجری میں اس کی تعمیر نو کی اور 1399 ہجری میں اس کی نئی عمارت مکمل ہو گئی۔ اس وقت اس کی مستطیل شکل کی عمارت کی مساحت تقریباً 6000 مربع میٹر ہے۔ صفحہ نمبر 115۔ مینا کی سرزمین۔ وادی محصر سے گزرنے کے بعد سرزمین مینا کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 3/5 کلومیٹر اور چوڑائی تقریباً 500 میٹر ہے۔ مینا اور 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کا آخری حصہ مکہ پر ختم ہوتا ہے۔ مینا کی حدود میں بھی بڑے کتبوں سے مشخص کیا گیا ہے۔ مکہ کی طرف جمرہ عقبہ مینا کے آخری حد تک شمار ہوتی ہے۔ مینا وہ جگہ ہے جہاں پر حجاج 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک اور بعض افراد 13 ذی الحج تک قیام کرتے ہیں۔ مینا کا نچلا حصہ یعنی عقبہ وہ جگہ ہے جہاں پر یثرب کے مسلمانوں نے پہلی بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیعت کی اور اس کی بیت العقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس سلسلے میں مسجد البیع کی بحث بھی وضاحت کریں گے۔ مینا کا مکہ سے دور ترین نقطہ وادی محصر ہے جو مزدلفہ اور مینا کے درمیان واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہہ کا لشکر یہیں پر عذاب الہی سے دوچار ہوا تھا۔ لفظ مینا کے نامگزاری کا سبب امام رضا علیہ السلام کے اس کلام سے ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مینا کو اس لیے مینا کہتے ہیں کہ جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جو بھی خدا سے چاہتے ہو اس کی آرزو کرو۔ حضرت ابراہیم نے خدا سے چاہا کہ فرزند کو ذبح کرنے کی بجائے ایک بھیڑ کو بھیج دے تاکہ اسماعیل کی قربانی کے طور پر اسے ذبح کریں، اور خداوند متعال نے ان کی آرزو کو پورا کیا۔ یہ روایت عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 اور علل الشرح صفحہ نمبر 435 پر ہے۔ حجاج کا مینا میں اصلی کام یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو سب سے پہلے جمرہ عقبہ میں کنکریاں مارتے ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی اور اس کے بعد حلق یا تقصیر انجام دیتے ہیں۔ اس طرح احرام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان پر فرض ہے کہ 11 اور 12 ذی الحج کو تینوں جمرات اولا، وسطیٰ اور عقبہ پر بالترتیب رمی کریں، یعنی کنکریاں ماریں، اور اس کے بعد مناسک حج میں بیان کی گئی تفصیلات کے مطابق راتوں کو وہاں پر رکے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو حج میں قبل از اسلام موجود تھے اور ان کو شروع کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں آیا کہ جمرات میں کنکریاں مارنے کی علت یہ ہے کہ شیطان جمرہ کی جگہ پر حضرت ابراہیم پر ظاہر ہوا۔ جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس پر 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری مارتے وقت تکبیر پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور یہ سنت بن گئی۔ صدر اسلام سے ہی 2 جمرات یعنی جمرہ اولا اور وسطیٰ چاروں طرف سے کھلے تھے اور قابل رمی تھے، لیکن جمرہ عقبہ پہاڑ کے بیچ میں تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں اس پر رمی کرتے تھے کہ آپ کے بائیں جانب مکہ اور دائیں جانب مینا ہوتا تھا۔ اور یہ روایت ہے التاریخ القویم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 15 پر۔ شیعوں کی روایت کے مطابق مستحب ہے کہ رمی کرنے والے کی پشت مکہ کی طرف اور رخ جمرہ کی طرف ہو۔
76 ہجری میں مکہ کی شرعی عدالت کے قاضی عبداللہ بن دہش نے اس پہاڑ کو منہدم کرنے کا فتویٰ دیا، اس شرط پر کہ مخالف سمت سے رمی نہ کی جائے، لیکن جب جمرہ عقبہ پر ہر طرف سے رمی کی جاتی ہے لیکن آج جمرہ عقبہ پر ہر طرف سے رمی کی جاتی ہے۔ قدیم زمانے میں اور عثمانی دور تک شب عید قرباں سے 2 روز تک منا میں جشن سرور کا جشن اور سرور کا عالم ہوتا تھا اور پورے منا میں چراغاں کیا جاتا تھا۔ 12ویں صدی ہجری کے ابتدائی سالوں میں اصفہان کے ایک شاعر حج پر مشرف ہوئی تھی، ایک شاعرہ تھی جو کہ حج سے مشرف ہوئی اور انہوں نے ایک منظوم سفر نامہ لکھا۔ انہوں نے منا میں جشن سرور کا عالم دیکھنے کے بعد اس کی یوں منظر کشی کی۔ عربی میں ہے یہ اور یہاں پہ ترجمہ بھی نہیں ہے۔ منا کے بارے میں زیر بحث ایک فقہی مسئلہ یہ تھا کہ کیا منا میں عمارتیں تعمیر کرنا جائز ہیں یا نہیں۔ اس سلسلے میں کافی اختلافات پائے جاتے تھے۔ وہابیوں کے دور سے پہلے منا میں متعدد عمارتیں موجود تھیں، لیکن اس کے بعد ایک مدت کے لیے ان عمارتوں کو منہدم کیا گیا۔ حالیہ برسوں تک شیخ عبداللہ بن باز وہاں پر مستقل عمارتیں تعمیر کرنے کے مخالف تھے۔ 1418 ہجری کے بعد منا میں نئے خیمے نصب کیے گئے۔ یہ خیمے ترپال کے بنے ہوئے ہیں اور ناقابل احتراق یعنی فائر پروف ہے، انہیں سال بھر نہیں اٹھایا جاتا۔ منا کے تمام اصلی اور فروعی راہیں پختہ کی گئی ہیں اور ان پر پتھر بچھائے گئے ہیں، اور اس طرح حج کے موسم میں منا ایک دلچسپ منظر پیش کرتا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ ایرانی حجاج کے خیمے وادی محسر سے گزرنے کے بعد منا کے ابتدائی حصے میں واقع ہیں۔ اگرچہ یہ علاقہ جمرات سے دور ہے لیکن صفائی اور خلوت کے لحاظ سے بہترین جگہ ہے۔ حالیہ برسوں تک قربان گاہیں وادی محسر کے آخر پر منا سے داخل ہونے سے پہلے واقع تھی، یعنی منا میں نہیں تھی۔ 1420 ہجری سے اصلی قربان گاہوں کو یہاں سے ہٹا کر ماسیم نامی ایک جگہ پر منتقل کیا گیا جو منا سے 500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ نئی قربان گاہ بہتر صورت میں بنائی گئی، اس میں ہر ملک کے حجاج کے لیے الگ الگ حصے ہیں۔ قابل ذکر بات ہے کہ 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک کے دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ لفظ تشریق قربانی کے گوشت کو خشک کرنے کے معنی میں ہے۔ اس طرح گوشت کو گلنے سڑنے سے بچایا جاتا ہے اور کئی مہینوں تک اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں اور اسلام کی ابتدائی صدیوں سے منا میں کئی مسجدیں موجود تھیں، ان میں سے بعض منہدم ہو چکی ہیں اور بعض اس وقت بھی موجود ہیں۔ ہم ان میں سے ہر ایک مسجد کے بارے میں خلاصے کے طور پر تشریح کرتے ہیں۔ مسجد خیف صفحہ نمبر 119 ہے۔ مسجد خیف منا کے علاقے کی اہم ترین مسجد ہے۔ اس مسجد کی پیدائش کے فلسفے کے بارے میں ایک دلچسپ روایت ہے۔ مکہ 5 ہجری میں مکہ کے مشرقین نے یہودیوں کے اکسانے پر بعض عرب قبائل کے ساتھ ایک عہد نامے پر دستخط کیے تاکہ مدینے پر حملہ کریں اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں۔ جس جگہ کو انہوں نے اس پیمان نامے پر دستخط کرنے کے لیے منتخب کیا تھا یہ وہی جگہ تھی جہاں پر بعد میں مسجد خیف تعمیر کی گئی۔ یہ اس معنی میں ہے کہ مشرکین کی اسلام کے خلاف پیمان باندھنے کی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی تاکہ قریش کے عرب قبائل سے اتحاد ٹوٹنے کی یادگار کے باقی رہے۔ خیف ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو کوہستانی تو نہیں لیکن پوری طرح بیابان کی صورت بھی نہ رکھتی ہو۔ کوہ صفا کے دامن کی یہی حالت ہے اور مسجد خیف اسی جگہ پر تعمیر کی گئی ہے۔ بعض روایت کے مطابق مسجد خیف حجۃ الوداع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم خطبے کی شاہد تھی۔ اس خطبے کا متن روایتوں میں نقل ہوا اور اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایتوں میں سفارش کی گئی کہ منا میں رہنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ نمازیں مسجد خیف میں پڑھیں، کیونکہ اس مسجد میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی۔ ایک روایت میں آیا کہ مسجد خیف میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے، چنانچہ حضرت حوا کی قبر جدہ میں ہے، اور یہ روایت فقی اخبار مکہ
جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 268 پر۔ اسی طرح دعائے سماعت میں بھی اس مسجد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد خیف میں نماز پڑھیے جو مینا میں ہے۔ اس مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ مسجد کے مینار کے قریب قبلے کی طرف اور دائیں بائیں طرف سے 30 ذراع تقریباً 3.5 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ اگر مقدور ہو تو اسی جگہ پر نماز پڑھنا، کیونکہ وہاں پر 1000 انبیاء نے نماز پڑھی، اور یہ روایت کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 519 پر۔ بہر صورت مسجد خیف قدیم زمانے میں تعمیر کی گئی، لیکن اس کے بارے میں پہلی تاریخی سند 3 صدی ہجری سے متعلق ہے۔ مورخین نے لکھا کہ 240 ہجری میں سیلاب نے اسے منہدم کیا، پھر اس کی جگہ پر ایک نئی مسجد تعمیر کی گئی اور سیلاب کو روکنے کے لیے ایک پشتہ بھی تعمیر کیا گیا تاکہ مسجد سیلاب سے محفوظ رہ سکے۔ اس زمانے میں مسجد کی مساحت 500 مربع میٹر تھی۔ مسجد خیف کے اطراف میں چند چھوٹے رواق بھی تھے۔ 556 ہجری میں موصل اور شام کے وزیر جمال الدین اصفہانی کے ہاتھوں یہ مسجد نئے سرے سے تعمیر کی گئی۔ 9ویں صدی ہجری میں مسجد خیف کی عمارت بہت شاندار تھی۔ حالیہ تعمیر نو سے پہلے مذکورہ مسجد صرف ایک 4 دیواری تھی جس کے وسط میں ایک بقع تھا جس پر ایک مینار بھی تھا۔ یہ مقام ابراہیم کے نام سے مشہور تھا۔ مرحوم شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنہ میں لکھا ہے کہ مینار کے کنارے پہ 6 رکعت مستحب نماز پڑھی جائے۔ اس زمانے میں مسجد کے فرش پر ریت تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی۔ اس مسجد کی آخری اور نئی تعمیر 1393 ہجری میں سعودی دور میں ایک بڑی عمارت کی صورت میں انجام پائی، اور اس کی متعدد رواق ہیں اور اس کی مساحت تقریباً 23,660 مربع میٹر ہے۔ اس مسجد کی لمبائی 182 میٹر اور چوڑائی 130 میٹر ہے۔ اس مسجد کا دروازہ صرف حج کے ایام میں ہی کھلا رہتا ہے اور اس کے علاوہ پورے سال بند رہتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ایام تشریق یا وہ ایام جس میں حاجی وہاں موجود ہوتے ہیں یہ مسجد لوگوں کی آرام گاہ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور عبادت کے لیے کوئی خالی جگہ نہیں رہتی۔ صرف واجب نمازوں کے دوران اس میں نماز پڑھنا ممکن ہوتا ہے۔ مسجد بیت 120 صفحہ۔ اس سے پہلے ہم نے اشارہ کیا کہ یثرب کے مسلمانوں نے پہلی بار مکہ میں جمرہ عقبہ کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کی اور اسی کے بعد مدینے میں اسلام پھیل گیا۔ اس بیعت کی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جو مسجد بیعت کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کی موجودہ عمارت کافی پرانی ہے۔ اس میں ایک کتبہ نصب ہے جو خط کوفی میں ہے۔ ممکن ہے اس کی عمارت 9ویں یا صدی ہجری میں تعمیر کی گئی ہو اور اس میں موجود کتبے کو اس سے پہلے زمانوں سے محفوظ رکھا گیا ہو۔ ابن فہد کی نقل کے مطابق مسجد بیت 144 ہجری میں بنائی گئی۔ یہ تاریخ اس کتبے کے مطابق ہے جو اس مسجد پر نصب کیا گیا، اور اس سال کے حوادث کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس سال ایک مسجد کی تعمیر کی گئی، اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ یہ مسجد عقبہ کے نزدیک واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مکہ کی طرف سے منا کی حدود شروع ہوتی ہے۔ یہ مسجد ایک وادی میں واقع ہے اور مکہ کی طرف جانے والوں کے بائیں جانب واقع ہے۔ مسجد بیت سے جمرہ عقبہ تک کا فاصلہ ایک غلوہ یا اس سے تھوڑا سا ہے۔ غلوہ اس فاصلے کو کہتے ہیں جہاں تک کمان سے چھوڑا ہوا تیر جاتا ہے، اور 620 ہجری کے حوادث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس سال خلیفہ عباسی مستنصر باللہ نے مسجد بیت کو تعمیر کیا جو منا کے نزدیک ہے، اور یہ روایت احطاف الورا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38 پر۔ مسجد بیت ان مساجد میں سے ہے جو صدیوں سے حجاج کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔ ابن تمیمہ نے جس نے مقدس و متبرک مقامات سے اجتناب کرنے کی نظریے کی بنیاد ڈالی، اس نے واضح الفاظ میں اس مسجد اور اس کے متبرک مقام ہونے کی مخالفت اور بدگوئی کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ اس کے زمانے میں مسلمان اس مسجد کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اس میں رفت و آمد کرتے تھے۔ آخری تعمیر کے بعد اس مسجد کی مساحت 375 مربع میٹر تھی اور چھت کے بغیر تھی۔ عثمانی دور میں ترک سلاطین کے توسط سے اس مسجد کی تعمیر نو کی روایتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح ذکر کیا گیا کہ اس مسجد میں 2 کتبے موجود ہیں۔ ایک اس مسجد کو 144 ہجری میں ابو جعفر منصور کے ہاتھوں تعمیر کیے جانے سے مربوط ہے اور دوسرا اس کو 629 ہجری میں مستنصر عباسی کے ہاتھوں تعمیر کیے جانے سے مربوط ہے۔ یہ روایت بھی التاریخ القویم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 28 پر ہے۔ شعبان 1422 ہجری میں مجھے اپنے ایک محترم دوست جناب محمد حسین فلاح زادہ کی ہمراہ اس مسجد کو دیکھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ مسجد اسی صورت میں موجود تھی، اس کا دروازہ اکھاڑ دیا گیا تھا۔ 1423 ہجری میں بھی اس کی یہی حالت تھی۔ فاقہی نے اپنی کتاب اخبار مکہ میں بیت عقبہ کو مسجد بیع کے ذیل میں تفصیلی طور پر لکھا ہے اور انصار میں سے ان افراد کے نام بھی ذکر کیے ہیں جنہوں نے اس وحشت ناک رات کو عقبہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ یہ وہی رات تھی جب امام علی علیہ السلام نے اس وادی کے مدخل میں داخل ہونے کی جگہ پر پہرا دے رہے تھے تاکہ دشمن نفوذ نہ کریں۔ یہ روایت بھی فاقی اخبار مکہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 245 صفحہ نمبر 231 پر ہے۔ صفحہ نمبر 122 مسجد نہر۔ ایک اور مسجد جو منی میں تھی مسجد الکبش یا مسجد نہر کے نام سے مشہور تھی۔ یہ مسجد جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کے درمیان واقع تھی اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے اس جگہ پر حضرت ابراہیم کے لیے حضرت اسماعیل کے بدلے ایک ذبیح بھیجا۔ اسی طرح کہا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی اور اپنی قربانی کو مسجد کے نزدیک ذبح کیا۔ 10 سال سے اس مسجد کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ مسجد کوثر منی کی ایک اور مسجد مسجد کوثر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سورہ کوثر اسی مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ مسجد منی میں بنائے گئے پلوں کی وجہ سے منہدم ہو چکی ہے۔ صفحہ نمبر 123 مسجد صفا۔ مسجد خیف کے جنوب میں کوہ صفا کے دامن میں ایک اور مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد صفا۔ یہ مسجد مرسلات تھا۔ اس مسجد میں ایک غار تھا جو غار مرسلات کے نام سے مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سورہ مرسلات اسی جگہ پر نازل ہوئی۔ اسی طرح کہا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر آرام فرمایا اور جس پتھر پر اپنا سر مبارک رکھا تھا اس پر اثر موجود ہے، لیکن 70 سال سے اس مسجد کا نام و نشان موجود نہیں۔ صفحہ نمبر 123 ہے مسجد تنعیم۔ مدینے سے آتے ہوئے شہر مکہ میں داخل ہونے کے آغاز پر نعمان نامی ایک علاقہ تھا۔ یہ علاقہ نعم اور نعیم نامی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے۔ یہ علاقہ مسجد الحرام سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تنیم ایک درخت کا نام ہے جو صحرا میں اگتا ہے۔ مسجد تنیم عمرہ مفردہ کا میقات ہے۔ ایک زمانے میں یہ مسجد عائشہ کے نام سے مشہور تھی کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہاں سے محرم ہونے کا حکم دیا تھا۔ مسجد تنیم کئی صدیوں سے مورخین اور سفر نامہ لکھنے والوں کی توجہ کا مرکز رہی اور آج تک کئی بار نئے سرے سے تعمیر کی گئی۔ عثمانی دور میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا لیکن اس وقت اس کی چھت نہیں تھی۔ 1398 ہجری میں اس مسجد کو خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا اور اس کی مساحت 1200 مربع میٹر تک پھیلا دی گئی۔ مذکورہ مسجد بالکل حرم کی سرحد پر واقع ہے اور اس کے سامنے سڑک پر 2 ستون نصب کیے گئے ہیں جو حرم شروع ہونے کی علامت ہیں۔ صفحہ نمبر 124 تنعیم میں مسجد امام علی علیہ السلام۔ اس مسجد کے بارے میں ایک یاد کے علاوہ کوئی نام و نشان موجود نہیں اور وہ یہ ہے کہ ابن فہد نے ابن زبیر اور اس کے محرم ہونے کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر مسجد عائشہ کے سامنے ایک جگہ سے محرم ہوئے۔ اس جگہ تک ایک تیر کا فاصلہ تھا۔ یہ جگہ ایک مسجد کے نزدیک تھی جو حضرت علی علیہ السلام سے منسوب تھی اور یہ روایت احطاف الورا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 پر۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس بات کو 64 ہجری کے حوادث کے ضمن میں درج کیا ہے۔
مسجد تنیم سے 200 میٹر کے فاصلے پر یعنی حرم کی حدود میں داخل ہونے سے 200 میٹر پہلے پہاڑ کے نزدیک وہ جگہ ہے جہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی شہید ہوئے تھے جن کا نام خبیب بن عدی تھا۔ سیرت پر کتابیں لکھنے والوں کے مطابق وہ ان اسیروں میں شامل تھے جو 4 ہجری کو واقع رجی میں قریش کے ہاتھوں اسیر ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کو اسی جگہ پر قتل کیا۔ لگتا ہے کہ بعد میں شہادت کی جگہ پر ایک مینار تعمیر کیا گیا جو کردی کے مطابق 1377 ہجری تک موجود تھا۔ صفحہ نمبر 124 مسجد جورانہ۔ عمرہ مفردہ کی میقاتوں میں سے ایک اور میقات جورانہ کا علاقہ ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ حنین سے واپسی پر تقریباً 15 دن جورانہ میں توقف فرمایا اور حوازان کے ساتھ جنگ میں حاصل کیے گئے غنائم کو لوگوں میں تقسیم فرمایا۔ جورانہ میں ایک مسجد ہے کہ مسجد آل رسول کے نام سے مشہور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موجودہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی خاص تاریخی روایت موجود نہیں، صرف اتنا واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند روز اس علاقے میں تشریف فرما تھے۔ مسجد الرسول وادی جورانہ کے بائیں جانب واقع ہے۔ یہ مسجد 1263 ہجری میں حیدرآباد ہندوستان کے ایک نواب کی بیوی کے ہاتھوں نئے سرے سے تعمیر کی گئی۔ اس سلسلے میں یادگار کے طور پر ایک کتبہ بھی موجود ہے۔ مسجد جورانہ دوسری بار 1370 ہجری میں اور پھر 1384 ہجری میں سعودی عربیہ کی وزارت اوقاف کے توسط سے تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی موجودہ مساحت 1600 مربع میٹر ہے اور اس کی معماری مسجد تنعیم کے جیسی ہے۔ صفحہ نمبر 125 مسجد شجرہ۔ 3 مسجدیں اس نام سے مشہور ہیں۔ پہلی مدینے میں واقع مسجد شجرہ جو میقات ہے، دوسری مسجد شجرہ مکہ کے اندر پل سلیمانیہ کے نزدیک واقع ہے اور اس نام سے تیسری مسجد حدیبیہ کے علاقے میں مکہ کے نزدیک تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری میں عمرہ بجلانے کے لیے مکہ تشریف لائے لیکن مشرقین نے ممانعت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے متصادم ہونے سے بچنے کے لیے اپنے سفر کا رخ مغرب کی طرف موڑ لیا اور حدیبیہ میں توقف کی فرمایا جو جدہ کی قدیمی سڑک پر واقع ہے۔ اس کے بعد اپنے ایک نمائندے کو مکہ بھیجا اور اس نمائندے کے مکہ سے واپس آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اپنے صحابیوں سے بیعت لی کہ دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے کے مکہ سے واپس آنے کے بعد جنگ منتقع ہو گئی اور ملتوی ہو گئی اور اس کے بعد قریش کے ساتھ انجام پائے مذاکرات کے نتیجے میں صلح حدیبیہ منعقد ہوئی۔ اس درخت کی جگہ پر مسجد شجرہ کے نام پر ایک مسجد موجود تھی جو سعودی حکومت کے توسط سے منہدم کی گئی۔ دوسرے خلیفہ نے بھی اپنی حکومت کے دوران اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ فاقہی نے حدیبیہ میں ایک مسجد کا ذکر کیا، اس کا نام آل کرز تھا اور لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی۔ اس وقت مؤلف کو یہ علم نہیں تھا کہ حدیبیہ میں یہ مسجد موجود ہے یا نہیں۔ اس وقت حدیبیہ میں محرم ہونے کے جو جگہ مختص ہے وہ مسجد شمیسی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسجد بئر شمیس کے نامی ایک چاہ کے نام پر ہے جو اس جگہ پر موجود تھا۔ اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا اور جو لوگ جدہ کے قدیم راستے سے شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تقریباً مکہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر اس مسجد میں محرم ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 126 مسجد غدیر خم۔ یہ مسجد علاقہ جوفہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر غدیر خم کے مقام پر واقع ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو 18 ذی الحج 10 ہجری میں امت کی امامت پر منصوب فرمایا۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں اس مسجد کا ذکر آیا ہے اور وہاں پر نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مختلف صدیوں کے دوران اس مسجد کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔
انہی روایتوں کے مطابق شیعہ فقہا نے اپنی کتابوں میں زائرین کے لیے اس مسجد میں نماز پڑھنے کو مستحب قرار دیا۔ اس مسجد کی دقیق جگہ کو معین کرنے کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں کہ اس سلسلے میں تحقیق کرنا اس وقت مؤلف کے لیے ممکن نہیں، اور یہ روایات موجود ہیں کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 567، من لا یحضر الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335، مصباح المجتہد صفحہ نمبر 709 پر۔ اور ان اقوال کو ایک فہرست کی کو محمد جعفر تبریزی کے مقالے مزید غدیر میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ مجلہ میقات حج میں ساری روایات یہ موجود ہیں۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں، باب نمبر 7 شروع ہوگا انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈ